لکھیں گے سارے، یہ سب کو پتہ بھی ہے، بٹ مجھے پتہ ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس جس جگہ کو ٹارگٹ کیے وہ جگہیں تھیں جہاں سے بھارت نے اس تازہ جو یہ انہوں نے اپنے نام جو آپریشن سندور اس کو انہوں نے نام دیا تھا، جس ایئر فیلڈ سے جس جگہ سے انہوں نے اٹیک کیا، صرف ان کو ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، نہیں تو ہمارے پاس بھی انہوں نے تو وائلڈ فائر ادھر ملیر میں آ کے گر رہا ہے ان کا ڈرون، ہم نے بڑے ٹارگیٹڈ، اور ہم نے کہا کہ ہم وی کین ڈو اے لاٹ مور، لیکن ہم آپ کو صرف سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جس جگہ سے آپ لوگوں نے یہ جنگ شروع کی ہم اس جگہ کو نیوٹرلائز کریں گے. اور پھر ریسٹ از ہسٹری جو ہوا ہے، اور وہ 3 گھنٹے یہ صرف جاری رہا تھا. 5:15 بجے آپریشن شروع ہوا، اور جیسے آپ سب نے سنا ہوگا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ 8:15 بجے صبح انہیں فون آیا امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا، کہ جی ہندوستان تیار ہے سیز فائر کے لیے اگر آپ تیار ہوں. یعنی 3 گھنٹے لگے تھے سارے. اور اس کے بعد پھر کارروائی میں تھوڑا ٹائم لگا، اور ان کی یہ جو ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں سب سے پہلا شہید جو جنگ کا تھا وہ گھوٹکی میں ہمارا ایک لغاری تھا جس کو ڈرون گرا، ایک سویلین اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے باپ اور بیٹا، وہ ڈرون سے بیٹا شہید ہوا، باپ کو زخمی ہوا. اور اس کے بعد جو شہید ہوئے وہ بولاڑی ایئر بیس میں، اور یہ آفٹر دیٹ سیڈ کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد بھی، اور پاکستان نے جب وہ سیز فائر کی بات شروع ہوئی تو کوئی اگریشن نہیں اس کے بعد دکھائی. یہ انہوں نے بعد میں لائنس پہ کہ خیر اس کا حساب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا تو ان سے لیں گے. تو یہ تھا. میں وہ ایک لائٹ آف ویٹ میں 1-2 جگہ اور میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہزاروں سالوں سے لڑ رہے ہیں، اور یہ خود ہی آپس میں طے کر لیں گے، ہم میں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں. وہ اچانک بیچ میں کیوں آئے مجھے تو پتہ نہیں، وہ ورلڈ پالیٹکس اور ملٹری جو بھی تھا ایشو. میری سمجھ یہ آتی ہے کہ جب بھارت نے سب سے پہلے وہ فرینچ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ رافیل تھے ان کو گرا کے، فرانس والوں کو بہت ہی احترام سے، میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن جو ان کو گھمنڈ تھا سو ختم کیا. اسرائیل جو اپنے آپ کو اور وہ سارے غازہ میں نہتے فلسطینیوں پہ حملہ کر رہا ہے، انہوں نے اپنے وہ ڈرونز دیے ان کو، جتنے دیے اتنی ان کو ختم کیا ہم نے. اچھا امریکنز نے بھی ان کو کافی اکوپمنٹ دیا ہوا ہے. خاص طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بعد میں بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ایئر فورس اور نیوی کے وائس مارشل اورنگزیب اور ریئر ایڈمرل رب نواز انہوں نے جو یہ تو انہوں نے بتایا کہ جن کا ایک P-10 جو سرویلنس والا ہے، کہ میں آپ کو وہ ہوا ایسے تھا کہ جب یہ 10 تاریخ کو بہت چل رہا تھا تو ایک سکیئر آیا کہ جی کراچی پورٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. وہ میں نے نیوی والوں سے پتہ کیا کہ جی یہ ٹی وی بتا رہا ہے کہ وہ قریب ہیں پورٹس کے، ان کی جہاز یا کیا سچویشن ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ پچھلے 7-8 دن سے ان کا یہ P-10 جو طیارہ اور ان کا ایک 2-3 شپ یہ آوارہ گردی کر رہے ہیں اس سمندر میں، یہ ہمارے نشانے پہ ہیں. اگر انہوں نے کچھ بھی ایگریشن دکھائے تو وی ول ٹیک کیئر آف دیم. یہ مجھے 10 تاریخ کو نیوی نے بتایا تھا. تو امریکہ نے یہی سمجھا ہوگا کہ بھئی وہ دونوں ملک تو گئے کام سے. رشیا بھی، روس کا بھی انہوں نے یاد کیا، ان کا S-400 جو ہے ڈیفینس سسٹم تھا وہ تباہ کرا دیا. تو پھر یہ جو امریکن اکوپمنٹ ہے اس کی بھی
مٹی پلید ہوگی، اس سے پہلے ان کو بس کرا دو بھائی. یہ کچھ گھنٹوں کی کہانی تھی اور اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر، جس طریقے سے رب نے ہمیں محفوظ رکھا، سب سے پہلے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں. پاکستانی افواج جنہوں نے جس بہادری سے چاہے وہ ہماری بری فوج ہو، بحری فوج ہے، سب سے زیادہ ہماری جو ہوائی فوج ہے، انہوں نے جس طریقے سے دشمن کو مزہ چکھایا وہ بھی سب نے دیکھا. پوری قوم متحد رہی، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ. اور میں ایک چیز کیونکہ اگین آن دا لائٹر سائڈ کچھ میڈیا کے دوست مظہر صاحب خاص طور پہ بیٹھے کہ یہی جذبہ اگر ہر وقت رہے تو دیکھیں ہم پتہ نہیں کہاں پہنچتے. انفارچونیٹلی ہم صرف جب ہمارے اوپر کوئی امتحان آتا ہے تو اکٹھے ہوتے، نہیں تو سب ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ جو مذاق کر رہے تھے، ایک تو سوشل میڈیا نے بھی جو کام کیا مجھے ایک بڑا پسند آیا تھا. جو سوشل میڈیا والا وہ کہتا ہے بھائی ہندوستان سے کہو ہمارے پاس تو مجھ سے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، بھارت سے کہو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم 4 صوبے ہیں، سندھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے لڑ رہا ہے، بلوچستان جو پنجاب سے لڑ رہا ہے، تو ہم آپس میں لڑے، تمہارے سے لڑنے کا ٹائم نہیں. تو یعنی آپس میں لڑنا ختم کریں. ہمارے دشمن بہت ہیں اور پہلی بار کافی سالوں بعد جب پوری قوم اکٹھی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کچھ گھنٹے بھی دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب اسی طریقے سے متحد رہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس فتح میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہماری افواج نے جو کردار ادا کیا ہے اور پوری قوم نے، میڈیا، پولیٹیشینز، آپ کے یوتھ خاص طور پہ، جو ہماری یوتھ تھی جنہوں نے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید بہت پیچھے ہیں بھارت سے، لیکن کچھ گھنٹوں میں انہوں نے بھی بتا دیا وہ جو سوشل میڈیا پہ کام چل رہا تھا وہ ہم باقی جنگ تو پہلے ہی جیت چکے تھے ہر طریقے سے. اور جب سب متحد تھے، اکٹھے تھے، تب ہماری افواج نے بھی کہا کہ یہ پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. مجھے اس چیز میں یاد آتا ہے، میں نے ابھی پچھلے ہفتے کا میں تقریر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سنی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا بھارت کو اس وقت تقریر میں، اور وہ ہے میرے پاس، کہ تم سوچنا بھی نہیں جنگ کرنے، اس لیے کہ ہمارے ملک کا بچہ بچہ تم سے مقابلے کے لیے تیار ہے، ہر ایک شخص. اور یہی ہوا اور ہمیں کامیابی ملی. تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم آپ اکٹھے ہوں، اور بہت شکر گزار ہوں کہ جو آپ کا اسکول آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹس کا یہ 3 روزہ آرٹس المنائی فیسٹیول ہے، اس میں آپ نے ایک حصہ رکھا. ایک تو قوم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس تاریخی فتح کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہادر مسلح افواج اور ہمارے پورے قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس تاریخ